لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلاة والسلام والتحية والإكرام جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين وبالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين الذين عزب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فاطمة بضعة مني فمن أذاها فقد أذاني صلى الله عليه وسلم. حضرت گرامی قدر معزز سامعین ماتم دوران سرکار صاحب شہید، آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں جناب سیدہ کی سیرت کو بیان کیا۔ بی بی کے اتنے فضائل ہیں کہ وقت کم پڑ جائے گا، بی بی کے فضائل میں کوئی کمی نہیں۔ یہ بڑی بفضیلت بی بی ہے، اور خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سیدہ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس سے سیدہ راضی ہیں اسی سے اللہ راضی۔ اب اگر رضی اللہ عنہ کا لقب کسی کو دیا جاتا ہے تو پہلے اسے سیدہ کو راضی کرنا ہوگا۔ جب تک سیدہ راضی نہیں ہوں گی اس وقت تک اللہ راضی نہیں ہو سکتا۔ یہ حضور نے فرمایا کہ جس سے سیدہ راضی اس سے اللہ راضی، چونکہ یہ بہت بڑا فضیلت بھی ہے۔ اللہ نے جو مرتبہ جناب سیدہ کو عطا کیا کائنات میں وہ مرتبہ کسی اور کو عطا نہیں۔ جناب مریم معصومہ ہیں، صدیقہ ہیں، بطول ہیں، لیکن اللہ نے جناب سیدہ کا مرتبہ جناب مریم سے بھی بلند عطا کیا، اور بی بی کی پوری زندگی ایک ایسی مثالی زندگی بی بی نے گزارا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر بی بی کی عبادت کو دیکھیں گے، بی بی کی معرفت کو دیکھیں گے، تو اگر ایک ایک چیز پر گفتگو کی جائے تو ایک ایک مجلسیں تمام ہو سکتی ہیں، پوری پوری مجلسیں ہو سکتی ہیں۔ عبادت کا کیا عالم تھا، معرفت کا کیا عالم تھا۔ میں نے 2 روز تک آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بی بی ایک بیٹی کی حیثیت سے باپ کے گھر پہ کیسی زندگی گزارا کہ آج کائنات کی خاتون کے لیے مثالی خاتون قرار ہے، اور صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ کائنات میں ہر کلمہ گو خاتون کے لیے بی بی ایک مثالی خاتون ہے۔ یہ خاتون جنت ہے، اور جو فضیلت اللہ نے انہیں عطا کیا کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیا۔ مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جناب سلمان نے پیغمبر اسلام سے سوال کیا
کہ زمین پر سب سے افضل کون ہے؟ حسنین بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا اللہ کے بعد اس کائنات میں حسنین کے نانا سب سے بلند ہیں۔ پھر فرمایا کہ حسنین کے بابا سب سے بلند ہیں، اور پھر فرمایا کہ حسنین کی مادر گرامی کائنات میں سب سے بلند ہے۔ جو چیز اللہ نے انہیں عطا کیا ہے وہ چیز کائنات میں کسی کو عطا نہیں۔ ایک بیٹی کو کیسی زندگی گزارنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی میں آئیڈیل جناب سیدہ کو بنانا چاہیے۔ بیٹے کا کردار ادا کر دیا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج اگر ہمارا معاشرہ اپنی زندگی میں اہل بیت کو آئیڈیل بنا لیتا تو آج یہ معاشرہ بڑی بلندیوں پر ہوتا۔ چونکہ آج آپ یہ سوچیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت سے جوڑ دیا، جب اس کا معیار اتنا بلند ہو سکتا ہے تو جو اہل بیت کی تعلیم پر عمل کرے اس کا معیار کتنا بلند ہوگا، اس کو غور کرنا چاہیے۔ ایک نصیحت ہے یہ، اور مجلس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان تک نصیحت کو پہنچانا، تعلیم آل محمد کو، سیرت جناب سیدہ کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو مومنین تک اس چیز کو پہنچایا جائے، اور مومنین کا بھی فرض ہونا چاہیے کہ اس پر سننے کے بعد عمل کرنے کی کوشش ہونا چاہیے۔ یہ معاملہ نہیں ہے جیسا آپ تو دیکھتے ہی ہیں کہ اگر مجلسوں میں شور نہیں ہوتا تو کیا آپ کہتے ہیں مجلس چلتی نہیں؟ مجھے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بیان کرنے کی ضرورت ہے، اللہ اور اہل بیت کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہوتا کیا ہے، 1 گھنٹے کی مجلس میں کم سے کم آدھی گھنٹہ نعرہ لگ جاتا ہے۔ اب جو چیز بیان کرنا ہوتا ہے وہ بیان نہیں ہو پاتا ہے۔ کوئی نعرے کا مخالف نہیں ہے، نعرہ خوب لگائیں، لیکن جب کوئی چیز سمجھ میں آئے تو اس پہ لگائیں۔ آپ نے دیکھا ہے اگر ایک آدمی واہ کرتا ہے تو سب کے سب واہ واہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھئے کہ آپ نے کیا سمجھا تو شاید آپ کو وہ جواب نہ دے پائے، بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ جو چیز یہ نہیں سمجھتے ہیں اس پر یہ واہ واہ کرتے ہیں، اور جو چیز سمجھ میں آتی ہے اس پہ واہ واہ نہیں کرتے ہیں۔ بہت پہلے میں نے اپنی مجلس میں عرض کیا تھا، جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے رہتے گاؤں وغیرہ میں لوگ رہتے تھے، ایک بچہ کہیں سے اگر ہو کرتا تھا ہر آدمی ہو کر کے دوڑ پڑتا تھا، ہوتا تھا نہیں، جبکہ ہوتا کچھ نہیں تھا۔ وہی عالم یہاں بن گیا ہے۔ کم سے کم پہلے سنجیدگی سے سنیں، سننے کے بعد اگر سمجھ میں آتا ہے تو آپ اسے سبحان اللہ کہیں، واہ واہ کہیں، جو بھی کرنا ہے پہلے اس پر عمل تو کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن مسئلہ یہ کہ مجبوری یہ آپ کی بھی نہیں ہے، آپ کی مجبوری ہے، کیونکہ پڑھنے والا خطیب جو ہوتا ہے، ذاکر جو ہوتا ہے، یہ آپ کو جھجوڑتا رہتا ہے، سنتے رہتے ہیں میرا مجمع کہاں ہے، آپ نے جملے کو رائگاں کر دیا، یعنی جبراً بھئی دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، تو اب یہ فکرہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ میرا مجمع کہاں ہے۔ آپ کو اللہ نے آنکھ دی ہے تو آپ تو دیکھ ہی رہے کہ مجمع کہاں ہے، یعنی آپ جبراً انہیں بلوانا چاہتے ہیں۔ اب اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خوش کرنے کے لیے چیخ اور پکار شروع ہو جاتی ہے۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیے، مجلس ہو یا محفل ہو، اسے کبھی تمناؤں کے حوالے نہ کیا جائے۔ آج ماحول وہی بنا ہے، اپنے مزاج کے اعتبار سے ہم ذاکرین کا خطبہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ جب تمناؤں کے حوالے کر دیں گے تو آنے والا آپ کی تمناؤں کے اعتبار سے بیان کرے گا، وہ ذکر اہل بیت کو بیان نہیں کرے گا۔ اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ آپ خوش کیسے ہوں گے تاکہ آئندہ برس پھر ہمیں آپ بلا لیں۔
زیادہ تر معاملہ آج یہی بنا پڑا ہے، اور آپ کا بھی مزاج ایسا بن چکا ہے کہ آپ کو وہی اچھا بھی لگتا ہے۔ نصیحت کم اچھی لگتی ہے، نصیحت اس لیے کم اچھی لگتی ہے کہ کچھ نصیحتیں ایسی ہوتی ہیں جو خود پر جا کر فٹ ہو جاتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو چیز لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مجلس یعنی درس ہے، درسگاہ آل محمد ہے، اور اس سے بڑی درسگاہ کائنات میں کہیں نہیں۔ اور خدا کا لطف ہے، کرم ہے، اس نے آپ کو یہ پلیٹ فارم دیا کہ سال بھر تک اگر چاہے معلم تو اپنے مومنین کی خدمت کرتا رہے، تعلیم دیتا رہے، ان کی نصیحتیں ان کو کرتا رہے، ان کو علم دیتا رہے، اور علم پانے کے بعد تبدیلیاں آنی چاہیے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ مجلسوں میں بیٹھ جانا یہ کمال کی منزل نہیں ہے، مجلسوں کو گھر تک پہنچا دینا یہ کمال کی منزل ہے۔ آپ دور دراز سے آئے ہیں، 1 گھنٹہ آپ صرف کرتے ہیں اپنا، تو اب اگر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آنا اور بیٹھنا سب رائگاں ہو گیا۔ آپ اسی لیے آتے ہیں کہ ہمیں کچھ مل جائے، اسی لیے تو آیا تھا آدمی، ہماری اصلاح ہو جائے، ہمیں کچھ علم مل جائے، اگر جو چیز نہیں معلوم ہے اسے ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے، تو یہ ہوتا ہے طریقہ۔ اور جب ہم اللہ اور اہل بیت کی رضاعت کے لیے کام کریں گے تو یقیناً یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ کل ہماری گفتگو یہ تھی مہر فاطمی جہیز سیدہ، آج آخری گفتگو اور آج مجلس تمام۔ فضائل تو بہت بیوی کے ہیں، بیان کرتے رہیے، دن و رات کم پڑ جائے گا لیکن بیوی کے فضائل کم نہیں ہوں۔ آج مجلسیں کرنے کے بعد ہمیں خود اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے کہ ہم کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ کل تک کی گفتگو یہ تھی کہ شادیوں میں مہر پہ جھگڑے ہوتے ہیں، جہیز پہ جھگڑے کیوں نہیں ہوتے؟ ایک سوال تھا کہ جب مہر پر ہم بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو جہیز پر بھی بحث و مباحثہ ہونا چاہیے، ورنہ آپ ایک چیز کو پکڑ رہے ہیں ایک چیز کو چھوڑ رہے ہیں۔ بھئی ہونا تو یہی چاہیے، اگر آپ جناب سیدہ کی مہر کو اتنا اہمیت دے رہے ہیں تو جناب سیدہ کے جہیز کو بھی اہمیت دیجیے تاکہ لوگوں کی مشکلات ختم ہو جائے۔ آج بہت بڑی مشکل ہے یہ جہیز والی، کہتا تو سب ہے لیکن عمل کوئی نہیں کرتا۔ اب ایک راستہ اور نکل آیا ہے، وہ بھی ہمیں اور آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ اب جہیز نہیں دیا جاتا ہے، اب کیش دیا جاتا ہے، لوگ سمجھیں کہ ہم نے نہیں دیا ہے کچھ، یہ بیوقوف بنانا۔ یہ راز کا فاصلہ دونوں میں اختلاف ہوتا ہے، تب وہ کہتا میں نے 2 لاکھ دیا، میں نے 4 لاکھ دیا، میں نے 5 لاکھ دیا، اور کہیں کوئی تحریر نہیں ہوتی، تب تو چھپ چھپ کے دیا جاتا ہے اور چھپ چھپ کے لوگ لے لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقے کا کیا ہے، لڑکی کے اوپر بوجھ ہے، صرف ہاتھ کان کو پکڑا لیکن ہاتھ کو گھما کے پکڑا، اور پھر کھڑے ہو کے سریعام کیا کہتا میں نے کچھ جہیز بھی نہیں لیا اس سے، آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں میں صرف لڑکی کو لے کر جا رہا ہوں، اور پہلے ہی وہ کیش کو لے لیا۔ تو یہ تعلیم آل محمد نہیں ہے، یہ جناب سیدہ کے ماننے والوں کا کردار نہیں ہونا چاہیے۔ مثالی بیٹی ہیں، مثالی ماں ہیں، جناب سیدہ ایک مثالی بیٹی، مثالی ماں۔ اب آیا مسئلہ مثالی زوجہ بھی ہے، کیونکہ یہ امر جو ہے سخت مرحلہ ہے، زوجیت کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے۔ اللہ کیا کہا ہے، اگر کسی کو اچھی زوجہ مل جائے تو یقیناً اس کی حیات بڑھ جاتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس پہ آدمی کم بولتا ہے کیونکہ اس پہ زیادہ تر لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں، اکثر و بیشتر لوگ۔ کچھ لوگ بیچارے بیان کر دیتے ہیں، کچھ لوگ گھٹ گھٹ کے مرتے ہیں وہ،
یعنی بیان کیسے کریں؟ کبھی کبھی یہ مجبوریاں کیا بنتی ہے، خود رشتہ طے کرتے ہیں تب تو اور کچھ نہیں بول سکتے، اگر یہ خود نہیں طے کرتے تو ماں باپ پر غصہ اتارا جاتا ہے، ہوتا یہی ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر کسی کو اچھی زوجہ مل جائے۔ یقیناً کائنات میں جو کردار جناب سیدہ نے مولائے کائنات کے ساتھ پیش کیا، آج تاریخ نے لکھا کہ آج تک ہم نے ایسی زوجہ نہیں دیکھا جیسا کردار جناب سیدہ نے ادا کیا۔ باپ نے ایک فقرہ کہا، بیٹی علی غریب ہیں، تو جناب سیدہ نے پوری زندگی 18 برس گزار دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ بیوی نے کبھی کوئی خواہش نہیں کیا، یہ بیوی کی زندگی ہے۔ آپ کبھی غور کریں کون ہے یہ؟ خاتون جنت ہیں، رحمت للعالمین کی بیٹی، ملکۃ العرب کی بیٹی، لیکن باپ نے ایک فقرہ کہا تو بیٹی نے پوری زندگی گزار دیا، لیکن کبھی زبان پر کوئی خواہش کو نہیں لائی۔ مولا بہت چاہتے تھے کہ کچھ تو سیدہ خواہش کریں، لیکن سیدہ نے کوئی خواہش نہیں کیا۔ آج ہماری بہن بیٹی اس کردار کو اپنی زندگی میں آئیڈیل کیوں نہیں بناتی؟ آج کا عالم کیا ہے معاشرے کا؟ بیچارہ شوہر دن بھر تھکا مانا آتا ہے، گھر میں ایک گلاس پانی بھی اسے نہیں ملتا ہے، پہلے خواہشات کی لسٹ اس کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے، کم سے کم سکون سے بیٹھنے تو دو، ایک گلاس پانی تو پلا دو۔ ابھی وہ 10 گھنٹہ 8 گھنٹہ ڈیوٹی کر کے آیا، بجائے اسے اطمینان حاصل ہونے کے اس کے ہاتھ میں ایک لسٹ مل جاتی ہے، اس کا بلڈ پریشر اور بڑھ جاتا ہے۔ 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ تو آفس میں لوگوں کو جھیل کے آتا ہے اور سوچتا ہے یہ گھر چلنے کے بعد سکون ملے گا، تو گھر جانے کے بعد سکون اور چھن جاتا ہے۔ بہتر آپ جانتے ہیں اس وقت معاشرے کا ماحول کیا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ بیویوں پر واجب ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کریں، اور کہیں وہ جائیں تو بغیر شوہر کی اجازت کے نہ جائیں۔ اس کو ہم نے بدل دیا، الٹا کر دیا۔ اب ہمیں کہیں جانا ہے تو ہمیں ان سے اجازت لینی ہے، یہ نہیں ہے۔ نہیں، اگر آپ نے اجازت لیا تو شان کو آپ کی خیر نہیں۔ آیا یہ شریعت ہے یا دنیا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ واجب ہے، فرض ہے تمہیں اپنے شوہر کی اطاعت کرنا، اور بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر قدم نہ نکالنا۔ اب جب ظاہر سی بات ہے کہ آپ شریعت کے قانون کو چھوڑ دیں گے، دنیا کے قانون پر عمل کریں گے، تب اس گھر میں سکون اور محبت پیدا۔ ہم لوگوں نے گھٹنا ٹیک دیا، اجازت اسے لینا، اجازت ہم خود لیتے ہیں، ڈرنا اسے چاہیے، ڈرتے ہم خود ہیں، ہے یہ نہیں؟ کہیں آپ چلے گئے، ذرا سے دیر ہو گئی تو فون پر فون چالو ہو جاتا ہے، دنیا کی باتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ چونکہ ہم نے اپنی زندگی میں جناب سیدہ کی سیرت کو آئیڈیل نہیں بنایا۔ سنتے تو ہم بہت غور سے ہیں، لیکن اس پر عمل ہم نہیں کرتے۔ دوسری چیز آئیے، جس طرح سے ایک بیٹے پر یہ فرض ہے کہ اگر وہ جنت کا مشتاق ہے تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، اگر اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں تو بیٹے پر جنت واجب ہے، اسی طریقے سے بیٹیوں پر فرض ہے وہ اپنے شوہر کو راضی کر لے۔ اگر شوہر راضی ہے تو جنت واجب ہے، اگر شوہر راضی نہیں ہے تو جنت اسے نہیں مل سکتی۔ بات بڑی طولانی ہے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیثیں سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، اور لوگ
کہیں گے مولانا کیا بیان کر دیے؟ عورتوں سے مشورہ لینے کے لیے مولا منع فرماتے ہیں، اگر ان سے مشورہ لیں گے تو مولا فرماتے ہیں جو ان سے مشورہ لے کام کرتا ہے ملعون ہوتا ہے۔ مشورہ لو، جو یہ کہے آپ اس کا الٹا کرو، یہ چیز ہے۔ ہاں، ان خواتین سے مشورہ لیں جو صاحب تقویٰ ہیں، صاحب معرفت ہیں، صاحب ایمان ہیں۔ مولانا 99% یہ جاہل ہوتے ہیں۔ آج الٹا ہوتا ہے، ماں کو آپ نے چھوڑا ان کے کہنے پر، باپ کو آپ نے چھوڑا ان کے کہنے پر، گھر کو آپ نے چھوڑا ان کے کہنے پر۔ کس کے کہنے پہ چھوڑا؟ ایک کی خوشی کے لیے نہ جانے کتنی خوشیوں کو آپ نے، شریعت نے سب کو حقوق رکھا ہے نا، قرآن نے سب کو حقوق بیان کیا ہے۔ ماں کا حق دو، باپ کا حق دو، بیوی کا حق دو، بہن کا حق دو، بھائی کا حق دو، یتیم غریب کا حق دو، پڑوس کا حق دو، عزیز کا حق دو، یعنی جس کا جو حق ہے اس کا وہ حق ملنا چاہیے۔ یہ کس شریعت نے کہا، کس دین نے کہا کہ سارے کے حقوق کو پامال کر کے ایک کے حقوق کو ادا کر دو؟ اب اس سے آپ کو ترقی نہیں ملے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آج تم اپنے ضعیف ماں باپ کا خیال نہ رکھو گے تو کل تمہارے بچے تمہارا بھی خیال نہیں رکھیں گے۔ یہ تو ایک قرض ہے۔ دیکھیے، اگر اچھے گھرانے کی بیٹی اور بیٹے ہوتے ہیں تو کبھی ان کے ذہنوں میں یہ بات پیدا نہیں ہوتی۔ آج تو شادی ہوتی ہے، پہلے ہی دن کان میں خبر آ جاتی ہے کہ ہمیں الگ لے کے رہو۔ کیا یہ ہمارا اسلام کہتا ہے، ہمارا دین کہتا ہے، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے؟ جس کو آپ مانتے ہو کہ آپ اس کا یہ قانون ہے؟ قانون نہیں ہے۔ اب طرح طرح کے بہانے ہوتے ہیں، آپ تو بہتر جانتے ہیں۔ کسی کا پیٹ نہیں بھرتا، کسی کے بچے نہیں پڑھ پاتے، دنیا کے بہانے بازی، یعنی ایک سچ کو چھپانے کے لیے نہ جانے کتنے جھوٹوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ اگر یقیناً اہل بیت کی محبت دل میں رکھتے ہو تو سب کے دلوں کو خوش کرو، چونکہ اہل بیت نے اپنے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ واقعہ کی خدمت میں عرض کروں، جب مولا کائنات خیبر فتح کر کے آئے، واپس ہوئے، تو مدینے میں ہر گھر میں نئے لباس بچوں کو، عورتوں کو، بڑوں کو، اور سونے چاہے جو بھی خیبر سے لے کے آئے تھے، مولا نے پورے مدینے میں تقسیم کر دیا۔ مدینے کے بچے جب حسنین سے ملے تو کہا کہ آپ تو نئے کپڑے نہیں پہنے ہو، آپ کے بابا نے پورے مدینے میں بچوں کو نئے نئے لباس دیے، ہر گھر میں زیورات دیے، سونا دیا، چاندی دیا، پیسے دیا۔ یہ بچے گھر میں آئے اور آنے کے بعد کہا اماں آج مدینے میں ہر بچے نئے نئے لباس پہنے، بابا نے سب کو نئے نئے لباس دیا ہے۔ تو جناب سیدہ نے کچھ جواب نہیں دیا، صرف ایک جواب کہا کہ بیٹا ابھی تمہارے بابا آ ہی رہے ہوں گے۔ اب جب مولا گھر میں داخل ہوئے، سیدہ آگے بڑھے، کہا علی کچھ لے کر نہیں آئے؟ کہنے لایا تو بہت کچھ تھا، سونے لایا، چاندی لایا، ساری چیزیں لے کر آیا تھا، لیکن جب مدینے میں داخل ہوا تو مدینے کے فقیروں نے اپنے ہاتھ کو پھیلا دیا، تو میں نے سب کچھ تقسیم کر دیا۔ بی بی مسکرائیں، مسکرا کہا علی اگر آپ سب کچھ لے کے آتے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی آپ نے تقسیم کر کے آئے۔ کہا جتنی خوشی ہمیں تقسیم کرنے پر ہوئی ہے اتنی خوشی ہمیں لے کے آنے پر نہ ہوتی۔ تو کیا فرمایا؟ یا علی اللہ نے ہمیں آپ کے لیے بنایا ہے۔ تو مولا نے کیا فرمایا؟ اللہ نے ہمیں ایسی زوجہ دیا ہے۔ اب غور کریں، بی بی نے کیا کہا؟ اگر آپ تقسیم نہ کرتے
تو مجھے خوشی نہ ہوتی. ہے کوئی آج اس طرح کا؟ آج تو انسان پوری زندگی پورا کرتے کرتے مر جاتا ہے، لیکن عورت کی خواہش کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتی ہے. یہ چیز سب کچھ کر دیا ہے شوہر نے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ ان کی تمنا رہ ہی جاتی ہے. دنیا سے رخصت بھی جاتا ہے آدمی، لیکن آج تک ہم نے تو نہیں سنا کہ ہاں کسی نے یہ کہا ہو کہ ہمارے شوہر نے ہماری ساری خواہش کو. یہ بیوی ہے. جناب سیدہ کی زندگی دیکھیں، فاقہ کیا لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا. بیوی کی بڑی فضیلت ہے. مشہور معروف واقعہ ہے اسی بیوی کے حوالے سے. عید کا موقع ہے، مدینہ کی گلیوں میں ہر بچے کی زبان پر یہ فقرہ ہے کہ میرے کپڑے درزی کیا ہیں. حسنین بھی گھر میں داخل ہوئے، کہا اماں مدینے میں ہر بچوں کو کپڑے درزی کیا. دیکھیں معرفت کا عالم کیا. عبادت دیکھیں جناب سیدہ کی. جیسے ہی بچے گھر میں داخل ہوئے اور کہا اماں سب کے کپڑے درزی کیا ہیں، ہمارے کپڑے کہاں؟ بیوی نے کیا کہا؟ بیٹے آپ کے بھی کپڑے درزی کے ہیں. ابھی یہ فقرہ بیوی کے دہن مبارک سے ادا ہوا تھا. آسمان پر ہلچل مچ گئی. ملائکہ آگے بڑھے، فرشتے آگے بڑھے. آج جناب سیدہ کے گھر پر ہم لباس لے کر گئے. آواز قدرت آئی، آج جو بھی جناب سیدہ کے در پر جائے گا میرے حبیب خاص کی بیٹی کے، وہ درزی بن کر جائے گا. رضوان جنت آگے بڑھے کہ پروردگار یہ چکی چلانے کے بہانے گئے، یہ جھولا جھلانے کے بہانے گئے، آج میں حسنین کے لباس کو لے کر جاؤں. لیکن کہا شرط یہ ہے کہ تمہیں رضوان بن کے نہیں جانا ہے، اس لیے کہ میرے حبیب خاص کی بیٹی کے دہن مبارک سے لفظ درزی ادا. ابھی یہ ماں بیٹے میں گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ دروازے پہ کسی نے آ کے دستک دیا. آواز کون؟ کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی. ابھی دیکھیں معرفت کا عالم دیکھیں. بیوی جیسے دروازہ کھولا، یہ جنت سے لباس آیا، ایک سرخ اور ایک سبز. یہ بیوی کی معرفت ہے. انسان اگر اپنے آپ میں کمال پیدا کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے. اگر انسان چاہتا ہے خدا کی بارگاہ سے چیزوں کو حاصل کر لے تو تقوی اختیار کرے. اور تقوی ہی انسان کو بلندی عطا کر سکتا ہے. اور کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ہمیں بلندی عطا کر سکے سوائے تقوی پرہیزگاری کے. تو بھی زندگی میں آپ خدمت میں عرض کیا کہ مثالی بیٹی بھی ہیں، مثالی ماں بھی ہیں. آپ کی خدمت عالیہ مرضون جب پیغمبر اسلام طائف جاتے تھے تبلیغ کے لیے، تاریخ بتاتے جب وہاں سے آتے تھے، چونکہ وہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، کفار مشرکین پیغمبر کو بہت اذیت پہنچاتے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خون میں لہو لہان ہو جاتے تھے، لوگ پتھرے مارتے تھے. بیٹی کا عالم، بیٹی 6 برس 7 برس کی جب گھر میں پیغمبر داخل ہوتے تھے تو بیٹی سب سے پہلے باپ کے پاس جاتی تھی، زخموں کو صاف کرتی تھی، اس پر مرہم لگاتی تھی. اور پیغمبر فرماتے جب میں گھر میں داخل ہوتا تھا اپنی بیٹی کی پیشانی کو دیکھتا تھا تو میں اپنی ساری تھکاوٹ کو بھول جاتا تھا. اس لیے جب بیٹی کی پیشانی کو دیکھتا تھا نا، اس بیٹی کی پیشانی سے میرے 11 امام کے نور ساتے ہوتے تھے. تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یہ صرف بیٹی نہیں اپنے باپ کی، بلکہ اپنے باپ کی یہ ماں بھی ہے، امو ابیہا کی. اب غور کریں جناب سیدہ کی عظمت. بچپنے سے ہی کبھی جناب سیدہ گھبراتی نہیں تھی. ابتدا اسلام تھا، پیغمبر جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے
تو یہ بیٹی بڑھ کر اپنے بابا کی خدمت کرتی تھی۔ بیٹی کا کردار ادا کیا، ماں کا کردار ادا کیا، زوجہ کا کردار ادا کیا۔ ایک کردار باقی تھا، جبکہ بیوی کے 3 بھائی تھے لیکن تینوں بھائیوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک کردار بچا تھا کہ بہن کا کردار بیوی نے نہیں ادا کیا تھا، تو پھر اللہ نے جناب سیدہ کو ایک ایسی بیٹی دیا جسے ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ کہ بھائی کا جو کردار تھا وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ادا کر کے بتا دیا کہ ایک بہن کو بھائی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ اب بتائیے ہمارے زندگی کے سارے مسائل حل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ایک بیٹی کو کیسے رہنا چاہیے، ایک ماں کو کیسے رہنا چاہیے، ایک زوجہ کو کیسے رہنا چاہیے، اور بہن کا کردار باقی تھا، ثانیہ زہرا نے اسے پورا کر دیا۔ ہماری زندگی کامل ہو گئی۔ اب اگر ہم آج یہ چاہ لیں کہ اپنی زندگی میں ہم نکھار پیدا کر لیں، کامیاب بنا لیں، تو ہمیں سب سے پہلے دنیا سے اپنے آپ کو دور کرنا، تبھی یہ ہو سکتا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، دنیا ہم پر حاوی ہے اور دین حاوی نہیں ہو پا رہا۔ ہمارے گھر کا کلچر، ہمارے گھر کا رہن سہن اسلام سے کوسوں دور ہے۔ زبان پر اسلام ہے، دل میں اسلام نہیں۔ یہ ظاہری تقویٰ، ظاہری پرہیزگاریاں، ظاہری اسلام کسی کام کا نہیں۔ کیونکہ اگر اسلام دل پر ہوتا ہے تو اس کے عمل سے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر اسلام دل پر ہے تو زبان پر بھی ہونا چاہیے، عمل میں بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ولایت رکھتے ہیں تو ولایت زبان پر بھی ہو، ولایت دل پر بھی ہو، ولایت اخلاق میں بھی ہو، ولایت کردار میں بھی ہو، ولایت سیرت میں بھی ہو، یہ ولایت اخلاق میں بھی ہو، یعنی ہر جہاں جہاں قدم رکھتے جائیں، زبان کھلتی جائے تو اب کہنے کی ضرورت نہ پڑے، لوگ خود دیکھنے کے بعد کہہ دیں یہ تو علی کا ماننے والا ہے، یہ حسن کا ماننے والا ہے، یہ حسین کا ماننے والا ہے، یہ زین العابدین کا ماننے والا ہے، بلکہ یوں کہوں یہ 12 امامی ہے اور کسی کا ماننے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ہمیں اپنے کردار سے ثابت کرنا ہو، عمل کے ذریعے سے۔ آپ نے دیکھا جناب سلمان فارس کے رہنے والے، عمل کا یہ عالم، معرفت کا یہ عالم، کہ اہل بیت نے کیا کہ سلمان و منا، سلمان ہم میں سے۔ جناب فضہ حبشی کنیز ہیں، اس گھر پر آ گئیں، جن کا معیار کتنا بلند ہو گیا، یہ آپ نے غور کیا؟ جو اس گھر میں آ جاتا ہے اس کا بھی معیار بلند ہو جاتا ہے۔ جناب فضہ قرآن کی زبانوں میں گفتگو کرتی تھی، لیکن بیوی کا کردار کیا تھا؟ جو جناب فضہ کنیز بن کر آئیں، بیوی نے کیا کہا؟ گھر کا کام ایک روز تم کرو گی، ایک روز ہم کریں گے۔ یہ ہیں جناب سیدہ کا کردار۔ آج ہے کوئی ایسا جو یہ کہے اپنی خادمہ سے کہ ایک روز کام تم کرو، ایک روز کام ہم کریں؟ لیکن بیوی نے یہ بھی ایک کردار دنیا والوں کو پیغام دیا کہ اگر تم کسی کو اپنے گھر میں خدمت کرنے کے لیے رکھو تو جس طرح سیدہ نے رکھا ہے اس طریقے سے آج ہمیں بھی کردار ادا کرنا چاہیے۔ بڑی فضیلت ہے اس بیوی کی۔ آج اگر جناب سیدہ نہ ہوتی تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا۔ آج یہ کائنات جو خلق ہوئی ہے جناب سیدہ کے طفیل میں خلق کیا اللہ نے۔ زمین و خلق کیا جناب سیدہ کے طفیل، آسمان و خلق کیا جناب سیدہ کے طفیل میں، بلکہ یوں کہوں کائنات کی ہر شے یہ جناب سیدہ کے طفیل میں خلق ہوئی ہے۔ اور بیوی کا عقد عرش پر بھی ہوا ہے اور فرش پر بھی ہوا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ زمین پر جب بیوی کا عقد ہوا ان کی مہر کیا تھی؟ 500 درہم، اور جب عرش پر ہوا تو مہر کیا تھی؟ سنا کبھی آپ نے؟
عرش پہ کیا تھی مہر؟ جناب سیدہ کا عقد 2 مرتبہ ہوا، عرش پہ بھی ہوا، فرش پہ بھی ہوا، اور عرش فرش کی زمین مہر 500 درہم، اور عرش کیا کا دنیا کا 1/3 حصہ، یعنی پوری دنیا کا 3 حصہ جو تھا یہ جناب سیدہ کی مہر اللہ نے قرار دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں 3 حصہ پانی ہے اور 1 حصہ آبادی ہے۔ آج یہ جو پوری دنیا کے لوگ اس زمین پر زندگی گزار رہے ہیں یہ بھی صدقہ جناب سیدہ ہے۔ اب جس نے جناب سیدہ کو نہ مانا یقیناً وہ غاصب جناب سیدہ کہلائے گا، چونکہ آج جو زندگی آپ گزار رہے ہیں یہ جناب سیدہ کی مہر اللہ نے قرار دیا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بی بی کے بہت فضائل ہیں، یہ تو ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اس بی بی کے حوالے سے ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں بی بی کی زندگی کو آئیڈیل بنا کر زندگی گزار کر ہمیں لوگوں کو میسج دینا چاہیے، پیغام دینا چاہیے، تاکہ لوگ ہم سے قریب ہوں۔ اور میں نے پہلی مجلس میں آپ کو عرض کیا تھا کہ ہم اپنا ایسا کردار بنا دیں، ایسا اخلاق بنا دیں کہ آج جو لوگ ہم سے دور بھاگ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ میں بیٹھ کر جناب سیدہ کے قاتلوں پر لعنت بھیجیں، جناب سیدہ کو جس نے اذیت دیا اس پر لعنت بھیجیں۔ یقیناً جب آپ حقیقت بیان کریں گے تو ان کی سمجھ میں یہ بات آئے گی یہ جس نے کیا ہے بہت غلط کیا ہے، چونکہ رسول کی اکلوتی بیٹی ہے، چونکہ فاطمہ سے کسی کو تکلیف نہیں تھی، چونکہ اگر پیغمبر پر ایمان ہے تو فاطمہ پر بھی ایمان ہے، اور آج دنیا میں ہر کلمہ گو رسول کی بیٹی کو مانتا ہے۔ اگر انہیں حقیقت بیان کی جائے، حقیقت پہنچائی جائے تو یقیناً یہ آج ہمارے ساتھ مل کر جناب زہرا کے قاتلوں کو لعنت بھیجیں گے، برا بھلا بھی کہیں گے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم انہیں قریب نہیں ہونے دیتے ہیں۔ قریب ہونے دینا چاہیے، انہیں اپنے اخلاق کے ذریعے سے قریب کریں، حقیقت کے ذریعے سے قریب کریں، حقیقت بیان کریں تاکہ لوگوں کے سامنے حقیقت آشکار ہو جائے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ جب تک یہ چیزیں لوگوں کے سامنے آشکار نہیں ہوگی اس وقت تک یہ بات ان کے ذہنوں میں نہیں بیٹھے گی، چونکہ شروع سے یہ بات ڈالی گئی ہے ہمارے خلاف زہر پلایا جاتا ہے، تو ظاہر سے بات انسان کو حقیقت نہیں معلوم ہوگی تو ہم سے محبت نہیں کرے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمیں اسلام کا صحیح نقشہ کھینچنا چاہیے، اسلام ہے کیا چیز، اہل بیت کی ذات کو لوگوں سامنے بیان کریں۔ ایسا نہیں کہ لوگ نہیں جانتے، بہت سے لوگ جو جانتے ہیں وہ اپنے مذہب کو بدل چکے ہیں۔ آج کل سے آج میں بڑا فرق ہو چکا ہے۔ آج جب لوگ سنتے ہیں کہ جناب سیدہ کے گھر پہ آگ لگائی گئی، ان کا دروازہ جلایا گیا، انہیں مارا، ان کے سامنے علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، تو لوگوں نے حیرت ظاہر کیا، آیا کیسے ہو سکتا تھا، کیسے اتنا بڑا ظلم کیا، اور پھر وہ خود کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، ایسے کو ماننا غلط ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب حقیقت سامنے آئے گی تو صحیح اور غلط کا فیصلہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس دل میں جناب سیدہ کی محبت ہو وہ جناب سیدہ کے دشمنوں سے نفرت نہ کرے۔ نفرت واجب ہے، چونکہ بی بی ان سے خوش ہی نہیں ہے، جن سے بی بی نہیں خوش ہیں ان سے ان کے چاہنے والے بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ میرے برادر عزیز، چھوٹی سی نصیحت تھی یہ کہ ہمیں اپنے زندگی میں ہمارے بھائی برادر اپنی زندگی میں اہل بیت کو آئیڈیل بنائیں، اور ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں اپنی زندگی میں جناب سیدہ کو آئیڈیل بنائیں، یقیناً زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اور اس بی بی نے بچپن ہی سے تمام مصائب کو برداشت کرتی رہی، صرف اس لیے کہ دین پھیل جائے، دین لوگوں تک پہنچ جائے، دین بچ جائے، اور مسلسل بی بی نے اپنے باپ کے ساتھ شانہ بشانہ
چلتی رہی، اور جب جناب سیدہ رخصت ہو کر علی کے گھر پر گئیں، یقیناً ایسے ماحول میں جہاں مولا کائنات کے دشمن زیادہ تھے، چاہنے والے کم تھے، سختیاں زیادہ تھیں، آسانیاں کم تھیں، لیکن بی بی نے ایسے ماحول میں بھی کبھی علی سے شکوہ نہ کیا۔ خدا آپ کو کوئی غم نصیب نہ کرے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اس بی بی پر کتنے مصائب ڈھائے گئے، کتنی مصیبتیں پڑی کہ بی بی کو مرثیہ پڑھنا پڑا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بی بی کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا، محسن کی شہادت ہوئی۔ کیسے بی بی نے یہ 95 دن گزارا، یہ بی بی ہی بتا سکتی ہیں، جن کی 4 پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ اور پسلیوں کی خاصیت یہ ہے کہ جب جب سانس لی جاتی ہے تو درد کا احساس ہوتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، ایک روز کا واقعہ ہے کہ جناب سیدہ اپنے سر کو گھٹنے میں ڈال کر بیٹھی گریہ کر رہی تھی۔ علی گھر میں داخل ہوئے، یہ سیدہ ہمیں پتہ ہے رسول کی وفات کے بعد مدینے والوں نے آپ کو بہت ستایا، بڑی اذیتیں پہنچائی۔ بی بی نے سر کو اٹھایا، علی ہم اس لیے نہیں رو رہے ہیں، اے علی آج میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، علی کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، علی بیٹھ گئے۔ اے بنت رسول، افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، افسوس اس بات کا ہے ہم اتنے غریب ہو گئے ہیں، ہم لوگوں کو سلام کرتے، لوگ ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ جناب سید نے وصیت کرنا شروع کیا، اے علی ہمیں غسل رات میں دینا، علی ہمیں کفن رات میں پہنانا، اے علی ہمارے جنازے کو رات میں اٹھانا، علی میری قبر میں قرآن پڑھنا، علی اگر میرے بچے میری قبر پہ آئیں روتے روتے سو جائیں انہیں سختی سے نہ اٹھانا۔ اے علی جب سے میں نے بابا سے سنا ہے نا میرا حسین کربلا میں پیاسا ذبح کیا جائے گا، علی میں اپنے حسین کو راتوں میں جگہ جگہ کر پانی پلاتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بی بی وصیتیں کرتی جا رہی ہیں، علی میرے حسین کا خیال رکھنا۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جب 3 جمادی الثانی آئی، وقت شہادت قریب آئی، بی بی اٹھی، گھر کا سارا کام کیا، اسما کو بلایا، فضہ کو بلایا، کہا اسما مجھے حجرے تک پہنچا دو، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا بی بی زندہ ہیں، جب تسبیح و تحلیل کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا بی بی دنیا میں نہ رہیں۔ لیکن اے اسما اتنا خیال رکھنا اگر اس درمیان میرے بچے آ جائیں، پہلے انہیں کھانا کھلانا، انہیں پانی پلانا، پھر میرے مرنے کی خبر دینا۔ کتنا ماں کو خیال ہے کہ میرے بچے میرے غم میں بھوکے اور پیاسے نہ رہیں۔ اللہ اکبر۔ اچانک ایک مرتبہ آواز کا آنا بند ہوا، اسما حجرے میں گئی، چہرے سے چادر کو ہٹایا، چیخ مار کے رونا شروع کیا۔ اسی اسنا میں دروازے پہ دق الباب ہوا، اسما دروازے پر گئی، دروازے کو کھولا۔ اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب دیکھا نا تو اپنے آپ کو سنبھالا، جلدی سے دسترخوان لگا دیا، بچے دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ دسترخوان کو دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ اماں کی کنیز کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اور کہا اے اماں کی کنیز کیا آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اب اتنا کہنا تھا، اسما کا صبر ضبط ٹوٹا، اے شہزادو اب تمہاری ماں دنیا میں نہ رہی۔ جیسے یہ فقرہ بچوں نے سنا سر سے امامے کو اتارا، مسجد کا رخ کیا، بابا اماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جیسے یہ آواز علی کے کان سے ٹکرائی، علی گھسا کر گر پڑے، گش فاقہ ہوا، علی گھر تشریف لائے۔ اب آئے وصیت کے مطابق غسل دیتے دیتے کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جو غسل دیتے دیتے چیخ مار کے رونا شروع کر دیا۔ پہلا وہ جنازہ تھا، جب 5ویں امام
چوتھے امام کو غسل دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ جب امام نے اپنے بابا کو کروٹ کیا نا، ایک مرتبہ پشت پر جب نشان زخم کا دیکھا، امام کے ہاتھ سے پانی چھوٹا، چیخ مار کے رونا شروع کیا، اے بابا کتنا گہرا زخم ہے ابھی پشت کے اوپر۔ یہ پہلا جنازہ تھا۔ دوسرا جنازہ زندان شام میں جب جناب سکینہ کی شہادت ہوئے، جناب زینب نے غسل دینا شروع کیا۔ جب غسل دینے لگی، ایک مرتبہ جناب زینب نے چیخ مار کے رونا شروع کیا۔ سجاد روحی اماں یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا اے بیٹا یہ بتاؤ میں کرتے کو اتار کر غسل دوں یا کرتے کے اوپر سے غسل دوں؟ ایک بتنا کہنا تھا سجاد کو دے روحی اماں ارے کرتے کے اوپر سے غسل دے دے، اس لیے پشت پر اتنے تازیانے لگے ہیں کہ جناب سکینہ کا کرتا ارے پشت سے چپک گئے، چسپا ہو چکا۔ اللہ اکبر۔ اب تیسرا غسل، اللہ، جناب زینب نے چیخ مار کے زندان شام میں گریہ کیا، جناب سکینہ کا کرتا جناب سکینہ کے جسم سے چسپا ہو گیا تھا، اتنے تازیانے لگے تھے۔ اب جب مولا کائنات جناب سیدہ کو غسل دینے لگے تو غسل دیتے ہوئے کہتے ہیں اے سیدہ پانی کا پورے اعضاء کو پہنچانا واجب ہے، یہ سیدہ ذرا ہاتھ کو ہٹائیں۔ جیسے جناب سیدہ نے پسلیوں سے ہاتھ کو ہٹایا، علی نے زخم کو دیکھا، پسلیوں کو ٹوٹی ہوئی دیکھا، علی نے اپنے سر کو دیوار پر لگا دیا، چیخ مار کے رونا شروع کیا۔ فضہ کہتی ہے مولا آج تک کبھی آپ کو اس طریقے سے گریہ کرتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ کہا یہ فضہ یہ بنت رسول کتنی صابرہ ہے، ساری پسلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، آج تک کبھی سیدہ نے شکایت نہ کیا۔ اجکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء۔ علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، بچوں کو بلایا۔ آج فرصت دیں جناب زینب کو، فرصت دیں امام وقت کو، فرصت دیں مظلوم کربلا کو۔ ابھی تک تو آپ جناب سیدہ کو فرصت دیتے تھے نا، آج اس ماں کا فرصت جناب زینب کو دے۔ ایک مرتبہ مولا نے آواز دی بیٹی زینب آؤ ماں کو الوداع کرو۔ جناب زینب آئی، ماں سے لپٹ گئی۔ ام کلثوم نے الوداع کیا، حسن آئے ماں سے رخصت ہوئے۔ ایک مرتبہ علی کی نظر گوشے میں پڑی، کیا دیکھا حسین مظلوم کھڑے گریہ کر رہے ہیں۔ کہا بیٹا کیا اماں کو الوداع نہ کرو گے؟ کہا اے بابا جب تک اماں آواز نہ دیں گے اس وقت تک حسین ماں کو الوداع نہ کرے گا۔ ابھی یہ مولا کے دہن مبارک سے فقرہ ادا ہوا تھا، ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، ماں نے ہاتھوں کو بلند کر دیا، آ میرے لال، حسین ماں سے لپٹ گئے، آسمان پر کوہرام مچا، جبریل نازل ہوئے، علی حسین کو جدا کر دو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ اجکر اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اللہ اکبر۔ مولا فرماتے اماں آج آپ نے بلایا، حسین حاضر ہو گیا۔ اے اماں کل کربلا کے میدان میں آپ کا لال اکیلا ہوگا، تنہا ہوگا، اماں میں آواز دوں گا آ جائیے گا۔ ارے جیسے ہی بیٹے نے یہ فقرہ کہنا، آواز آئی میرے لال، ارے یہ نہ سوچنا تم مدینے سے کربلا جاؤ گے، ماں مدینے میں رہے گی۔ اے بیٹا یہ ماں تجھ سے پہلے کربلا پہنچے گی، اپنے بالوں سے قتل گاہ کو صاف کرو۔ اللہ اکبر۔ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، کتنی بی بی مظلومہ ہیں، رحمت للعالمین کی بیٹی، جنازے میں سے 14 افراد۔ جب جنازہ گھر کی رات کی تاریکی میں گھر سے چلا، کچھ دور چلا تھا، بچے گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے، چونکہ سیدہ نے یہ کہا تھا نا جن جن سے میں ناراض ہوں انہیں میرے جنازے میں نہ آنے دینا۔ اللہ اکبر۔ زینب ام کلثوم کھل کر گریہ بھی نہیں کر پا رہی۔ اب جب جنازہ چلا نا کچھ دور چلا تھا، علی نے کہا حسن لگتا ہے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔
یہ بیٹا جنازے کو رکھ دو۔ جب جنازہ رکھ دیا گیا، کہا بیٹا دیکھو کون آ رہا ہے۔ اب جب حسن گئے، عجیب منظر دیکھا، کوئی اور نہیں ہے، ایک بی بی ہے، سر کو پیٹتی ہوئی اماں اماں کرتی ہوئی، گریا کرتی ہوئی گھر سے جیسے قدم باہر نکالا، کہا اے بابا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ بہن زینب ہے۔ اللہ اکبر، علی کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ علی کی بیٹی گھر سے باہر نکلے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا، ارے رات کی تاریکی ہے، ماں کا جنازہ ہے، باپ کا سایہ سر پر ہے، بھائیوں کے درمیان میں زینب آ رہی ہیں، اے مولا آنے دیجئے۔ آج آپ کی غیرت نے گوارا نہ کیا، لیکن اے مولا ذرا کربلا آئیے، یہی آپ کی بیٹی زینب حسین کی شہادت کے بعد سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، خیموں میں آگ لگائی جائے گی، بے کجاوا اونٹوں پر سوار کر کے انہیں کربلا سے کوفہ سے شام، بے مکنا وہ چادر پھرایا۔ سیعلم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار ہماری مختصر سی مجلس کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رمال سجدہ میں جگہ عنایت فرما، جملہ حاضرین کے دلی مقاصد کو پورا فرما۔ معبود چہر معصومین کا واسطہ، بیمار کربلا کا واسطہ، جناب زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ، جملہ مومنین مومنات جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل واجل عنایت فرما۔ پروردگار ہم تمام مومنین کے دلوں اپنی حقیقی معرفت عنایت فرما، آل محمد حقیقی محبت عنایت فرما۔ پروردگار ہماری ماں بہنوں کو سرت سیدہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے جوانوں کو سیرت علی اکبر پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے بچوں کو سیرت علی اصغر پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کو حبیب نے مظاہر کے ساتھ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہم شیعان حیدر کرار جہان جامن کی جان و مال و عزت و آبرو، خصوصاً زمینی آسمانی بلا اس کورونا جیسے وائرس سے محفوظ فرما۔ معبود ہم تمام مومنین کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ ذات کربلا نصیب نہ فرما۔ پروردگار جب تک کائنات میں رکھنا، آل محمد کی محبت کے ساتھ رکھنا، جب اس کائنات سے اٹھانا، آل محمد کی محبت کے ساتھ اٹھانا۔ پروردگار جن کے والدین کا سایہ سر سے اٹھ چکا، انہیں جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما، ان کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جن کے والدین کا سایہ سلامت ہے معبود ان کی عمر میں اضافہ فرما، ان کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، ظالم اور باطل حکومتوں کو نیست نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، ہمارے علماء مرجع کرام کو طولانی عمر عطا فرما، انہیں حرافت والا سے محفوظ فرما۔ معبود ہماری باتوں قبول فرما، مجلسوں قبول فرما، دعاؤں قبول فرما۔ پروردگار تمام مومن کی برکت روزی میں برکت عنایت فرما، انہیں حرافت بلا سے محفوظ فرما۔ معبود دنیا ظلم جور سے بھر چکے، ہمارا آخر حجت کے ظہور میں تاجل عنایت فرما، ان کے آباء انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ قل پڑھ کر جملہ مومنین مومنات، علماء، شہداء، شیخ باقر نعم اور شہید قاسم سلیمانی، مہدی مہندسی اور تمام مومنین مومنات جس دنیا سے گزر چکے ہیں، سب کی روح کو ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ قل پڑھ کر اس سال کا